سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر اور مکان کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، خواہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو۔ یعنی حق پر ہوتے ہوئے اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو میں جنت کے اندر ایک گھر کی اسے ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ یعنی جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خواہ ہنسی مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جنت کی بلندی میں میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس شخص کے لیے میں گھر کا ضامن ہوں جو کسی نزاع اور جھگڑے میں حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ عموماً رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، پڑوسیوں میں حقوق کی جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ ایک ہی چیز کے اوپر 2 افراد یا 2 قبیلے یا 2 خاندان یا 2 گروہ اپنا حق جتا رہے ہوتے ہیں اور بات تلخ ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت آتی ہے، پھر عدالت میں جاتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، اللہ حد القیاس۔ تو ایسے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اگر ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود اگر دنیا کا کوئی تھوڑا سا خسارہ برداشت کر لیں گے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے تاکہ نزاع اور جھگڑا ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد اور یکجہتی برقرار رہے، تو اس کا کتنا بڑا صلہ ہمیں مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضمانت دے رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جو نزاع اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں اس کے گھر کے لیے جو ہے اسے ضمانت دیتا ہوں، خواہ ہنسی مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسی مذاق کے طور پر جھوٹ بولنے والے کو یہ بشارت دی گئی ہے۔ اس کو تو بعض اوقات لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لطیفے اور کیا کیا جھوٹ گڑھ لیتے ہیں لوگ۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فویل اللہ فویل اللہ فویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ ایک گھر میں تھے، ایک خاتون نے اپنے بچے کو مٹھی بند کر کے اپنی طرف بلایا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے جو بچے کو دینا چاہتی ہے؟ جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی مٹھی کھول کر کھجور دکھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو خالی مٹھی کے ساتھ بچے کو بہلانے کے لیے بلاتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی اس حد تک بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ان الکذب یہلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب اور جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ تو سچ بولنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جھوٹ ترک کر دیں اور سچ بولیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق بنے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنے اخلاق بہتر بنا لے، میں جنت کے بالا خانوں میں، جنت کی بلندی میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں۔ یعنی جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا، بالا مقام ملے گا۔ کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے کثیر تعداد میں وہ لوگ ہوں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جو متقی اور پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق اختیار کریں۔ اچھے اخلاق کیا رہیں؟ سچائی ہے، دیانتداری ہے، وعدہ وفا کرنا، شرم و حیا، صبر و شکر، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت،
زبان کی حلاوت، عفو درگزر، گالی گلوچ اور غیبت سے پرہیز، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ، باہمی الفت اور محبت، سلام کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، اپنے دل کو حسد بغض سے پاک رکھنا، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھی صفات ہیں، یہ اچھی خصوصیات ہیں۔ قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں جن نیکیوں کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو اگر یہ کام ہم کر لیں کہ حق پر ہونے کے باوجود دوسرے کا قصور معاف کر دیں اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ختم کر دیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں اور اپنے اخلاق درست کر لیں، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ